ویتنام اور امریکہ کی جنگ کا شمار اپنے وقت کی بڑی جنگوں میں کیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں لاکھوں فوجی مارے گئے۔ امریکہ اور ویتنام کی جنگ کے دوران ہمیں کوچی ٹنلز کا ذکر ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان سرنگوں سے امریکی فوجی بہت ڈرتے تھے اور ان سرنگوں کی وجہ سے امریکہ کے کئی فوجی مارے گئے۔ آج میں آپ کو ان سرنگوں کے بارے میں چند دل دہلا دینے والے حقائق بتاؤں گا۔ دوستو، میرا نام ہے محمد حماد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمار ٹی وی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ کوچی ٹنلز کو 25 سال کے عرصے میں مکمل کیا گیا، جن کو 1940 میں شروع کیا گیا تھا۔ یہ دشمن کے ہائی ٹیک آرڈیننس، ہیلی کاپٹر، توپ خانے اور نیوکلیر ویپن کے مقابلے میں ایک کمزور فوج کا رد عمل تھا۔ ویتنامیوں نے فرانسیسیوں کے خلاف جنگ کے دوران یہ سرنگیں تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ان سرنگوں کا استعمال آپس میں کمیونیکیشن اور فرانسیسی فوج کے ظلم سے بچنے کے لیے کیا جاتا تھا۔ 1960 میں وی نیشنل لبریشن فرنٹ کی شورش کے بعد ان سرنگوں کی دوبارہ مرمت کے ساتھ ساتھ ان کی توسیع کی گئی۔ یہ سرنگیں اپنی بناوٹ کی وجہ سے اہمیت اختیار کر گئیں اور کوچی ضلع کا زیادہ تر حصہ وی کے کنٹرول میں آ گیا۔ اس کے بعد کوچی کو فوجی اڈے کے طور پر استعمال کیا جانے لگا۔ 1968 میں ٹیٹ جارحیت کے دوران جنوبی ویتنام کے دارالحکومت میں حملوں کی منصوبہ بندی کی گئی اور یہ کام کوچی سے شروع کیا گیا۔ جنوبی ویتنام کے دارالحکومت کے قریب وی کنٹرول کے حملوں سے نمٹنے کے لیے امریکہ نے ویتنام پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اور کوچی ضلع میں ایک بڑا فوجی کیمپ قائم کیا۔ بدقسمتی سے یہ اڈا امریکی فوج نے بالکل ان ٹنلز کے اوپر قائم کیا تھا، جن کا ان کو بالکل علم نہ تھا۔ امریکی فوجی پر اصرار طور پر مرنے لگے اور بندوق کی گولیوں کا نشانہ بننے لگے۔ امریکی اور آسٹریلوی فوجیوں نے کوچی کے آس پاس کے علاقے کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے ایک مشن شروع کیا جسے آئرن ٹرائی اینگل کا نام دیا گیا، لیکن یہ دونوں ملک سرنگیں تلاش کرنے میں بالکل ناکام رہے۔ امریکی فوج نے ان ٹنلز کے اوپر جنگل میں کئی کیمیائی مادوں کا چھڑکاؤ کیا اور پٹرول چھڑک کر اس پورے جنگل کو آگ لگا دی۔ تاہم اس عمل کے بعد بھی امریکی فوج بالکل ناکام رہی اور ویتنامی اپنی سرنگوں میں سلامت رہے۔ کیمیکل سے یہ جنگ نہ جیتنے کے بعد امریکی فوج نے سرنگوں میں فوجیوں کو بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ٹنل ریڈ فوجی سرنگوں میں لڑنے کے ماہر تھے، تاہم ان فوجیوں کو بھی بڑی دردناک موت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد امریکی فوج نے جرمن شیفرڈ کتوں کا استعمال کیا، جو کہ دشمن فوجیوں کو اپنی سونگھنے کی حس سے پتہ لگانے میں مشہور ہیں۔ ان کتوں سے نمٹنے کے لیے ویتنامیوں نے ایک اور چال چلنا شروع کر دی۔ ویتنامی فوجیوں نے امریکی صابنوں سے نہانا شروع کر دیا، جو کہ امریکی فوجی بھی استعمال کرتے تھے، اور اس طرح کتے ویتنامی فوجیوں کے پاس پہنچنے پر بھی انہیں کبھی نہ ڈھونڈ سکتے تھے۔ اس کے علاوہ ویتنامی فوجی جو بھی امریکی فوجی پکڑتے، مارنے کے بعد اس کی وردی وہ سرنگوں کے شروع میں لٹکا دیتے، جس سے یہ کتے مزید بھٹک جاتے۔ ویتنامی فوج نے کئی ہزار امریکی جاسوس کتے بھی مار دیے، جس کے بعد ان کتوں کو ٹرین کرنے والوں نے کتوں کو سرنگوں میں بھیجنا بند کر دیا۔ اس کے بعد امریکی فوج نے کوچی کو فری اسٹرائک زون ڈکلیئر کر دیا، جس کے بعد اس علاقے میں ہر نظر آنے والے شخص کو گولی ماری جانے لگی۔ امریکی فوج نے وہاں کئی بم گرائے اور اس طرح بھی ویتنامی فوج نہ رکی تو امریکی فوج نے اس پورے علاقے میں کارپٹ بمباری کر دی، جس سے ان سرنگوں کا کچھ حصہ تباہ ہو گیا۔ تاہم اس وقت ایسا کرنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ امریکہ یہ جنگ اس وقت تک ہار چکا تھا اور تباہ ہونے سے پہلے ان سرنگوں کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ ان سرنگوں میں رہنے والے ویتنامیوں کو بہت مشکل حالات سے گزرنا پڑا اور ایک بڑے جانی نقصان کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اس جنگ کے دوران لاکھوں فوجی مارے گئے اور آخر میں امریکی فوج کو ہار کے بعد 1975 میں یہ علاقہ چھوڑنا پڑا۔ ویتنام کے اس علاقے میں 1975 میں نئی بستیاں آباد کی گئیں۔ آج اس علاقے کی آبادی دگنی ہو چکی ہے، تاہم امریکی فوج کی جانب سے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے بعد آج بھی اس علاقے میں کوئی فصل پیدا نہیں ہوتی۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے تاکہ مستقبل میں آنے والی مزید انفارمیٹیو اینڈ انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔